أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی، جس میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کا جو ارادہ کر رکھا تھا، اس پر دونوں بھائیوں میں بات چیت بھی ہوئی. حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فخر کے طور پر نہیں تھا، بلکہ تحدیث بالنعمت کے طور پر تھا. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اس طرح سے کرنا شکریہ کے طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر حابیل نے یہ بھی کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں بڑھانے والا نہیں ہوں اپنے ہاتھ کو تجھے قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. حابیل اور قابیل کا قصہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. قابیل نے قتل کر دیا بھائی کو، آگے چل کے وہی بات آ رہی ہے. تفسیر مواہب الرحمن میں اس مقام پر لکھا ہے کہ اس میں تنبیہ ہے کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تحقیق کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، ورنہ اگر اپنی رائے سے چلے گا
تو قابیل کی طرح اکثر یہی ہوگا کہ بری باتوں کو اچھی سمجھے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے میسج بھیجا تھا اور اس میں ایک تصویر بھیجی تھی جس میں ایک واہن، جس کو ایک 4 ویل گاڑی ایسے تنگ راستے میں داخل ہو گئی کہ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، اس کو واپس جانا پڑا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آدمی گوگل سے اگر چلے گا تو پھر جس طرح یہ گاڑی پھنسی ہے اس طرح پھنسے گا، ایسے ہی انٹرنیٹ کے علم سے آدمی چلے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا، آگے کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اس کو جائز ہے، رخصت ہے شریعت کی طرف سے کہ ظالم کو مارے، اور اگر صبر کرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مسلمان بھائی کے مقابلے میں ہو، ورنہ جہاں انتقام لینے میں، مدافعات کرنے میں، ڈیفینس کرنے میں شرعی مصلحت اور ضرورت ہو، وہاں پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا جائز نہیں۔ باغیوں سے قتال کرنا ہو یا منکرین خدا اور اسلام کے دشمن ہو، ان کے مقابلے میں ایسے ہاتھ پاؤں باندھ کر نہیں بیٹھا جائے گا۔ ایک روایت اس کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار ہوئے، گدھے کے اوپر سواری کرنا عرب میں رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مجھے پیچھے بٹھا لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ابو ذر، آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ جاوے، بھوک مرا عام ہو جاوے، جس میں آپ اپنے بستر سے نماز کے لیے بھی نہ جا سکتے ہو، تو کیا کرو گے آپ؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ قال تعفف، یعنی بچتے رہیں گے، عفت کو تلاش کریں گے۔ پھر فرمایا حضور نے کہ ابو ذر، اگر لوگوں کے اندر بہت زیادہ کثرت سے موت ہونے لگے، یہاں تک کہ گھروں میں ہی قبریں بننے لگے، تو آپ کیا کرو گے؟ عرض کیا، قلت اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے تو معلوم نہیں۔ قال اصبر، فرمایا کہ صبر کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا، یا ابا ذر ارأیت ان قتل الناس بعضهم بعضا، ابو ذر کی کیا رائے ہے اگر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یعنی حتیٰ خون کی وجہ سے یہ پتھر ڈوب جاوے، ایسی قتل و غارت گری ہو جائے، تو کیا کرو گے؟ قلت اللہ و رسول عالم، عرض کیا میں نے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، اقعد فی بیتک واغلق علیک بابک، وہاں اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور اپنا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو، اپنے دروازے کو بند کر دو اپنے گھر کے اندر۔ دیکھو یہاں یہ حدیث کہہ رہی ہے اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے رہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور، اگر فَإِن لَمْ أُتْرَكْ، مجھے بھی نہ چھوڑا جاوے تو میں کیا کروں؟ فرمایا، فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ مِنْهُمْ، بھئی آپ جن لوگوں میں سے ہو آپ ان کے پاس چلے جائیے اور انہی میں سے ہو جائیے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فَآخُذُ سِلَاحِي، کیا میں اپنے ہتھیار کو لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذًا تُشَارِكُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ وَلَكِنْ إِذَا خَشِيتَ أَن يُرْدَعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرْفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ،
کہ یبوء باسمہ و اسمک، کہا اگر تم ہتھیار لوگے تو پھر اس معاملے میں آپ ان کے شریک رہیں گے، جس میں وہ معاملہ ہے اس میں جو ہے اس میں آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو اگر ڈر لگ رہا ہے، تلواروں کی جو شعائیں ہیں وہ آپ کو ڈرا رہی ہے، گھبرا رہی ہے، تو اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ ڈال دو تاکہ وہ اپنا گناہ اور آپ کا گناہ لے کر لوٹے۔ پھر دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، وہ تو آگے آ رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب عام حالات اس طرح کے ہو جاوے تب ہے۔ ایمان والا اگر مومن کے سامنے آ رہا ہے تب تو اگر وہ ڈیفینس میں قتل ہو گیا، اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اپنے کو بچانا ہی تھا، اور پھر قتل کر دیا گیا، تب تو اس کو شہادت کا مقام ملے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے کا قصہ بیان کیا اس طرح سے کہ حابیل نے قابیل سے یہ آگے کی بات بھی بتلائی، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کو لے کر لوٹے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ تو سب اپنے سر پہ رکھ لے۔ فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جاوے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ ہاں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حابیل نے جو بات کہی ہے کہ میرا گناہ بھی تیرے اوپر آوے اور تیرا گناہ بھی تیرے اوپر آوے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو میرے قتل سے باز نہیں آیا اور قتل کر ہی ڈالا مجھے، تو کل قیامت کے دن تیری گردن پر تیرے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور میرے گناہ کا بھی بوجھ تجھ پر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن مظلوم کی جو برائیاں ہیں ظالم کے اوپر ڈالی جائے گی۔ یہ مجاہد کا قول ہے، اگرچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کے اوپر بھی بہت گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ حدیث شریف میں اس کے معنی کی بھی تائید ہو رہی ہے اس طرح سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوتا یوم القیامت الظالم والمظلوم، کل قیامت کے دن ظالم کو اور مظلوم کو لایا جائے گا، فیوخذ من حسنات الظالم، پھر ظالم کی نیکیوں کو نکالا جائے گا، فتزاد حسنات المظلوم، اور مظلوم کی نیکیوں کو بڑھایا جائے گا، حتی ینتصف، یہاں تک کہ انصاف ہو جاوے، انصاف برابر ہو جاوے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے ظالم کے پاس، تو مظلوم کی برائیوں کو لیا جائے گا اور ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو تو لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ناحق قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر لگا ہوگا اور تو اس کو بھی سمیٹے ہوئے ہوگا۔ یہ قول ابن عباس، ابن مسعود اور حسن اور قتادہ رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابن جریر طبری اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ فتکون من، بات یہ ہے کہ ایک مومن کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ گناہ ہو تو مجھے قتل کر ڈالے اور قتل کرنے کے بعد اپنے گناہ اور میرے گناہ کو لے کر آوے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں،
قابیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ہی بات کے اوپر لگا ہے کہ قتل کر ڈالوں. تو بھائی نے ان کو یہی بتلایا، وہ دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے اور قتل کا گناہ اس کے اوپر لگے. یہ سب حجتیں کی ہے بھائی نے، حابیل نے، کہ میں تو اب تو یہی چاہتا ہوں کہ جب تو فیصلہ کر چکا ہے قتل کرنے کا تو میرے گناہ اور تیرے گناہ تیرے اوپر لادے جائیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فطوعت له نفسه. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو قتل کس طرح سے کرے، حابیل کو، اس لیے پریشان گھوم رہا تھا. ابلیس انسان کی شکل میں آیا، اس نے ایک پرندے کو پکڑا یا سانپ کو پکڑا اور پتھر کے اوپر اس کا سر رکھ کے اس پرندے کو مار ڈالا یا سانپ کو مار ڈالا. قابیل اس کو دیکھتے رہا اور سمجھ گیا کہ یہ طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا. تو اس نے دو پتھروں کے بیچ میں حابیل کا سر رکھا، وہ بالکل اس کے تابع ہو گیا، اس کے خلاف نہیں کر رہا تھا. اس نے اس طرح سے اپنے بھائی کو ختم کر دیا. بعضی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ وہ سویا ہوا تھا حابیل، اور قابیل نے اچانک حملہ کر کے ختم کر دیا جبکہ حابیل کی بکریاں گھاس چر رہی تھی. یہ کہاں پر ہوا؟ کسی نے کہا کہ جبل سور کے پاس ہوا، یا حرا کے پاس ہوا، یا بصرہ میں ہوا. مختلف اقوال نقل کیے ہیں. بصرہ کے اندر بڑی مسجد کے پاس. خیر، بھائی کو اس نے قتل کر دیا. اس قتل کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب بھائی کو قتل کیا گیا حابیل کو، تو زمین کے اوپر ایک بھونچال آ گیا، زمین کانپنے لگی، یہاں تک کہ 7 دن تک زمین ہلتی رہی اور زمین حابیل کے خون کو جیسے پانی کو چوس لیتی ہے اس طرح سے خون کو چوس لیا. اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ این اخوک حابیل، ارے قابیل تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ما ادری ما کنت علیہ رقیبا، میں نہیں جانتا، میں اس کا کوئی نگران نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے زمین سے، تو نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ نے کہا کہ خون کہاں ہے اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا اس دن سے کہ وہ کسی کے خون کو زمین پیتی نہیں ہے، زمین چوستی نہیں ہے. یہ تو زمین کا حال ہوا. مقاتل فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس مرڈر سے پہلے، جتنے درندے چرندے پرندے تھے، وحشی جانور تھے، وہ مانوس ہوتے تھے، انسان کے قریب ہوتے تھے. لیکن جب قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو تو سب بدک گئے. پرندے ہوا میں چل دیے اور وحشی جانور جنگلوں میں چلے گئے، درندے سب غائب ہو گئے، درختوں پہ کانٹے لگ گئے، کھانوں کے حالات بدل گئے، میوے کھٹے ہو گئے، یہ سب باتیں، پانی کڑوا ہو گیا، زمین غبار والی ہو گئی. آدم علیہ السلام نے فرمایا
کہ زمین میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ اس وقت آدم علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ باتیں تفسیر روح البیان کے اندر لکھی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو چٹیل میدان کے اندر کھلے میدان میں چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زمین کے اوپر حضرت انسان کی یہ پہلی میت تھی۔ اس کو یہ ڈر بھی لگا کہ درندے اٹھا نہ جائے، کھا نہ جائے۔ اس نے اپنی پشت کے اوپر ایک تھیلی کے اندر بھر دیا۔ 40 دن یا 1 سال، بعضوں نے تو 100 سال تک بھی لکھا ہے، واللہ عالم، یہ اپنی پشت کے اوپر لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ تعفن ہو گیا، بدبو آنے لگی، اور پرندے درندے بھی انتظار کرنے لگے کہ اس کو پھینکے اور ہم کھاویں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور اس کو سبق سکھایا۔ ان کووں نے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور مارنے والے کوے نے ایک کھڈا کھودا اور اپنے دونوں پاؤں کے ذریعے اور چونچ کے ذریعے کھڈا کھود کر اپنے ساتھی کو ڈال دیا، چھپا دیا۔ یہ سب قابیل دیکھتا رہا۔ پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس روایت کو ابن عساکر نے، سیوطی نے، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، امتن اللہ علی ابن آدم بثلاث بعد ثلاث بالروح بعد الروح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اوپر انسان کی روح کے نکل جانے کے بعد 3 چیزوں کے ذریعے احسان کیا۔ ریح کے ذریعے ہوا، اگر لولا ان الریح یقع بعد الروح ما دفن حمیم حمیما، اگر یہ بدبو نہ ہوتی، روح کے نکلنے کے بعد جسم کے اندر بدبو نہ ہوتی، تو کوئی دوست اپنے دوست کو دفن نہیں کرتا، کوئی دوست اپنے دوست کو دفن نہیں کرتا۔ وبالدود فی الجثۃ، اور روح کے نکلنے کے بعد باڈی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کہا کیڑے پڑنے کے ذریعے اللہ نے احسان کیا۔ اگر یہ باڈی کے اندر کیڑے نہ پڑتے تو بادشاہ لوگ باڈی کو محفوظ رکھتے، یہ چیز ان کے نزدیک سونا چاندی سے بھی بہتر ہوتی۔ یہ دوسرا احسان۔ وبالموت بعد الکبر، اور بڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے ذریعے احسان کیا۔ اگر آدمی بڑا ہی رہتا اور مرتا ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ بڑی پریشانی ہوتی، خود بھی تھک جاتا، گھر والے بھی تھک جاتے، اولاد اور رشتہ دار یہ بھی تھک جاتے۔ اب یہ موت آتی ہے اور موت کا پردہ ہوتا ہے کہ جس سے ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قابیل تو دفن کرنا تو جانتا تھا، لیکن اس نے اس کو معمولی سمجھ کر چٹیل میدان میں پھینک دیا تھا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا حضرت انسان کو سکھانے کے لیے۔ جب آدمی گرتا ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے ایسی مخلوق کو بھیجا جاتا ہے۔ اب بعضوں نے تو کہا کہ فرشتہ تھا، کوا کی شکل میں آیا تھا، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کھود رہا تھا تاکہ
اس کو دکھاوے، قابل کو دکھاوے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاوے. ہاں، چھپانے کا طریقہ بتانا تھا اس کو کہ کیسے. یہ جو کوا ہے اس کو عربی میں غراب کہتے ہیں. صاحب مصباح نے لکھا ہے کہ کوے کے اندر کوے کی مثال دی جاتی ہے تو کالا ہونے پر اور دور ہونے پر. اسی طرح صبح سویرے جلدی اٹھنا اور چوکنا رہنا، ان ساری باتوں کے اندر کوے کی مثال دی جاتی ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ایک چھوٹی سی اردو کی کتاب پڑھائی جاتی تھی کورس کے اندر. اس میں ایک قصہ تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے ایک پوری لے کر نکلا. کوے نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں پوری ہے، تو جھپٹ کر وہ پوری لے کر بھاگ گیا اور ایک درخت پہ کھڑے بیٹھے بیٹھے کھا رہا تھا. اس بچے کی ماں نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ سے وہ پوری لے کر بھاگا ہے، تو ماں باہر نکلی اور کوے کو گالی دینے لگی کہ کمینہ، بچوں کے ہاتھ سے اس طرح لے گیا وہ گیا. تو کوے نے ایک نصیحت کی کہ اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو. ہم نے بچے سے اگر ایک پوری لے لی تو اتنی گالیاں سنائی، اور تم نے کیا 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 ہے. حضرت انسان کتنوں کے گلے کاٹتا ہے، کتنوں کو دباتا ہے، ستاتا ہے. خیر، تو کوے کی یہ صفات ہے. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو کیوں بھیجا اور کسی جانور کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو بعض تفسیروں میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ کوے کے ذریعے بدفعلی لی جاتی ہے جدائی کی. ہم جب چھوٹے تھے اس وقت اگر گھر کے پاس آ کے کوا بولتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ شاید کوئی مہمان آنے والا ہوگا، یعنی کوئی دور سے آنے والا ہے. تو کوا خبر دیتا تھا وہ دور والے کی. تو بعض لوگ کوے سے یہ میننگ نکالتے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ جدائی کا معنی ہے. اغتراب کے اندر بھی جدا ہونے کا معنی ہے، اجنبی ہونے کا معنی ہے. تو اس قصے میں چونکہ بھائی نے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ ایک اجنبی کے ساتھ بھی آدمی نہیں کر سکتا، ویسا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کو بھیجا. کوا حلال ہے یا حرام ہے، یہ بھی علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے. کوے کی ساری قسمیں حرام ہیں، صرف وہ کوا جو زرعی کہلاتا ہے، صرف دانے کھاتا ہے، وہی حلال ہے. اب کسی کے سامنے کہہ دیا تو چونکہ ہماری تو اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری قوم ایک تو علم رکھتی نہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ سنتی ہے جن کو اس نے کبھی زندگی میں سنا نہیں، تو پھر علماء کو اور مفتیوں کو گالیاں دیتے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اتنی بڑی ہستی جن کو خواب میں دیکھا گیا کہ حضور نے ان کو حکم دیا کہ رشید احمد تم فتویٰ بیان کرو. انہوں نے جب ایسے کوے کی حلت کو بیان کیا جو کوا مردار نہیں کھاتا، صرف دانا کھاتا ہے، جو کھیت میں رہتا ہے، تو اس کا حلال، جیسے میں نے شروع کی صورت کے اندر کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، وہاں پر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جو مردار کھاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو آگے چل کر شیر ببر اور چیتے بھیڑیے بھی حلال ہو جائیں گے. اور کسی ایسے آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ جو صاحب نسبت تھے، اللہ والے سے تعلق رکھتے تھے، کہ کل چاہ کے شیر اور چیتے بھی حلال کر دیے جائیں گے. اس پر نسبت چلی گئی. میرے بھائیوں، مسائل کے بارے میں مفتی بھی آزاد نہیں ہے، مفتی بھی آزاد نہیں ہے، مولانا بھی آزاد نہیں ہے. ان کو بھی کتاب و سنت کے جو اصول ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے.
لیکن بہت سارے ان پڑھ قسم کے اور ماڈرن قسم کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا اس لیے خدا نے بھی کہہ دیا. نعوذ باللہ. مفتی اگر اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے تو غلط ہے، اس کو کتاب و سنت کو کے دائرے میں رہ کر کرنا پڑے گا. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس کوے کے ذریعے ان کو تعلیم دی. معلوم ہوا کہ جب آدمی اپنے کردار میں گر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی مخلوق کے ذریعے جس کو آدمی شمار میں نہیں لاتا ہے اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. اب چونکہ دنیا کے اندر یہ پہلی ہی باڈی تھی، پہلی ہی میت تھی، اس لیے دفن کرنا کس طرح سے ہے معلوم تھا یا نہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو سکھانے کے لیے حق تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور کوے نے بھی اس کو اس طرح سے سکھا دیا پریکٹیکلی. اسلام کے اندر جو دفن کرنا ہے وہ فرض کفایہ ہے. مسلمان کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، فرض ہے. اگر کسی بستی والے نے دفن نہیں کیا ساری بستی والے گنہگار ہوں گے، اور جنہوں نے کیا ان کو اس کا پورا ثواب ملے گا. خیر، تو یہ بالکل عقل کے موافق ہے. چونکہ حضرت انسان ایک قیمتی مخلوق ہے. قابل تو دفن کرنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ حابیل کی تعظیم کی گئی کہ اللہ نے یہ پرندہ بھیجا ہے اس کو سکھانے کے لیے، اس لیے اس نے اس کو دفن کرنے کی کوشش کی. تو دفن کرنا یہ بالکل عقل کے موافق ہے. اس کے مقابلے میں جلانا یا یہ کہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا یہ قسم کی توہین ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے المصالح العقلیہ بالاحکام النقلیہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ انسان کو، ایمان والے کو دفن کرنا یہ عقل کے بالکل موافق ہے. انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک فیملی رہتی ہے جس کے اندر 3 ممبر ہے، ایک باپ ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور بیٹا ہے، 3 ہے، اور خادمہ کام کرتی رہتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، اس کا کام ہے کھانا پکانا اور گھر کے کام کرنا. اب یہ جو باپ ہے وہ ایک لمبے سفر کے لیے جانا چاہتا ہے، تو جو ماں ہے اس کا کام ہے بیٹے کو محبت دینا، پیار دینا، لاڑ دینا، یہ ماں کا کام ہے، اور خادمہ کا کام یہ ہے کہ کھانا پکا کے دینا. اب جب کہ باپ جا رہا ہے ایک لمبے سفر میں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اس کی ماں کے حوالے کیا جائے گا یا یہ کہ خادمہ کے حوالے کیا جائے گا. خادمہ کھانا کھلائے گی، ماں اس کو لاڑ پیار دے گی، اور بچے کو ضروری دونوں چیزیں ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ماں خادمہ تو کھانا دے دے گی لیکن بچے کو کھانے سے زیادہ لاڑ کی ضرورت پڑتی ہے. تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بچہ ماں کے حوالے کرنا چاہیے نہ کہ خادم کے. بس ایسے ہی یہ حضرت انسان جو اس کی باڈی ہے، اس باڈی کے ساتھ ایک روح لگی ہوئی ہے جو ایک باپ کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بغیر تو باڈی اگر روح نہیں رہتی تو باڈی کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس میں حرکت ہے، نہ اس میں سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت. سارے اعضاء موجود ہے، اس کے باوجود کسی کام کے نہیں. سارے روح کے بلبوتے کے اوپر حرکتیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ روح جب جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ مٹی یہ انسان کی ماں ہے، اس سے وہ بنایا گیا ہے، اور آگ یہ خادمہ ہے، آگ کا کام پکانے کا ہے، اور مٹی ماں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روح پرواز کر رہی ہے، آسمان پہ جا رہی ہے، تو یہ باڈی جو بیٹا ہے اس کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ کیا آگ کے حوالے کیا جائے یا پھر مٹی کے حوالے کیا جائے؟ اگر وہ پہلی شکل جو میں نے سمجھائی
اس میں جب ماں لار کا کام کرتی ہے تو یہاں بھی ماں ہی کو سپرد کیا جائے گا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ مٹی کے اندر امانت کی صفت ہے اور آگ کے اندر خیانت کی صفت ہے۔ آگ میں جب کسی چیز کو ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا بنا دیتی ہے۔ کوئی چیز مٹی میں ڈالتے ہیں تو مٹی اپنا جیسا کر دیتی ہے۔ خیر، تو یہ حکمت ہے، اور قبر کس طرح کی ہونی چاہیے، اور یہ سب باتیں بڑی تفصیلات ہے اس کے بارے میں۔ تفسیر قرطبی کے اندر مفسر قرطبی نے نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے اور پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہوئی، اس وقت اس زمانے میں دو آدمی قبر کھودنے کا کام کرتے تھے۔ ایک ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحدی قبر کھودتے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شق کرتے ہیں۔ شق کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھی کھودی جائے، اور لحد کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سیدھی کھود کے سائڈ کے اندر اس کو کھودا جائے۔ تو صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آئے گا ویسی قبر کھودی جائے گی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحدی قبر کھودی گئی، جیسے کہ موطا کے حوالے سے امام قرطبی نے لکھا۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لحدی قبر ہماری ہوگی اور شق جو ہوتی ہے وہ دوسری قوم کرتی ہے۔ اس کے لیے دعا بھی ہے کہ کس طرح سے دفن کیا جائے گا، اور قبر کو کشادہ رکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفروا واوسروا واحسنوا، جس کے اندر کشادہ قبر کھودنے کا حکم ہے۔ اور ادرا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں رہتا تھا، تو ایک رات ایک آدمی کی قرات کو میں نے سنا، بڑے زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو یہ دکھا رہے ہیں، زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ بس وہ آدمی، اس کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، لوگ ان کے تجہیز سے تیار فارغ ہو گئے، جنازہ تیار ہو گیا، اور قبر کے اندر ان کی لاش کو رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نرمی کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا۔ آپ ان کے قبر کے پاس حاضر بھی ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ کشادہ قبر رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی کرے گا۔ پھر بعض صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کے جنازے کے اوپر غم زدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اجل ہاں، انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ خیر، اللہ کے رسول سے محبت بہت بڑی نعمت ہے، اور محبت وہی ہے جس کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہو، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر ہو، یہی اصلی چیز ہے۔ تو ایمان والے کو تو اتنے احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کے اوپر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا چچا الشیخ الضال قد مات، ابو طالب کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی حضور کو کہ آپ کا جو چچا تھا گمراہ تھا، ایمان والا نہیں تھا، وہ گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فواری اباک التراب، جاؤ اپنے باپ کو مٹی کے اندر چھپا دو، پھر کوئی چیز نہیں مت کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرماتے کہ میں گیا اور میں نے مٹی میں ان کو چھپا دیا۔ پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجھے حضور نے حکم دیا، میں نے غسل کیا، حضور نے میرے لیے دعا کی۔ تو یہ جو نعمت ہے، ایمان والا زندگی میں بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور زندگی کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ خیر، یہ واقعہ تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ کوے نے اپنے ساتھی کو چھپا دیا ہے، کوے کی ایک بات اور بھی ہے
کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو وہاں سارے کوے شور مچاتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، اور علامہ عثمانی بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جب کوئی کوا مر جاتا ہے سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں پر بھی ایک ایسا جانور لایا گیا انسان کو قتل کرنے کے اوپر، جس سے اس کو احساس ہو کہ ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم اتنا افسوس کرتے ہیں، اور یہاں تو نے تو مار ڈالا ہے، ایک احساس۔ لیکن کیسے احساس ہوتا اس کو؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاباری سوءۃ اخی، اس نے کہا کہ ہائے میری ہلاکت، کیا میں عاجز آ گیا اس بات سے کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بس وہ شرمندہ ہوا، قابل شرمندہ ہوا۔ اب شرمندہ، صرف شرمندہ ہونا توبہ نہیں ہے، صرف شرمندہ ہو جانے سے توبہ نہیں ہوتی۔ دیکھو قابل کے بارے میں جیسے کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا اور علامہ آلوسی نے اصل نقل کیا ہے کہ وہ مومن عاصی تھا، قابل کافر نہیں تھا، ہاں ایمان تو رکھتا تھا لیکن گنہگار تھا۔ دوسری مخلوق میں سب سے زیادہ بڑا گناہ اگر کیا ہے تو شیطان نے کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور انسانوں کے اندر یہ بہت بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جو کوئی بھی مرڈر ہوگا، اس مرڈر کا رواج چونکہ قابل نے شروع کیا تھا تو کرنے والے کو تو گناہ ہوگا، لیکن ایک حصہ قابل کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر خیر کی کنجی بنو، شر کے لیے تالا بنو، شر کے لیے کنجی مت بنو، شر پھیلانے والے مت بنو، شر کو شروع کرنے والے مت بنو۔ آپ اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن لاتے ہیں اور اس ٹیلی ویژن کے اندر جو کچھ بھی گناہ ہوتے ہیں آپ کے بچے دیکھتے ہیں، اگر دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھتے رہے تو سب گنہگار ہوں گے، جو لایا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے گھر کے اندر یا کہیں بھی دین کا کوئی کام ہوتا ہے اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہمارا بیلنس بڑھتا رہے نیکیوں کا، اور جہاں برائی ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال کرنا چاہیے۔ خیر، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، وہ شرمندہ ہوا۔ لیکن یہ شرمندہ ہونا یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ ہر شرمندگی توبہ نہیں ہوتی۔ وہ شرمندگی توبہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد آدمی کو توفیق ہو معذرت کرنے کی، اس کا دل ٹوٹتا ہو اور تدارک کا فکر ہو، یہ جو ندامت ہوتی ہے وہ توبہ ہے۔ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کے بعد اس کو ایک افسوس ہوتا ہے، افسوس ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا مجھ سے اور اس کو میں کیسے صحیح کروں، اور اللہ کے سامنے گر گرائے معافی مانگے، وہ توبہ ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے دنیا میں کتنے سخت دل کے لوگ بھی ہیں کہ اللہ معاف کرے، سگی بیویوں کو بھی ٹکڑے کر کے، کچھ سالوں پہلے بنگلہ دیش کے اندر ایسا ہوا، ایک آدمی نے اپنی سگی بیوی کو ٹکڑے کر کے تھیلے میں ڈلوا دیا۔ اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح کہ دل کی قساوت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آدمی یہ دنیا دنی کے لیے دوسرے کی جان لے لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پناہ مانگنی چاہیے۔ قتل کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے کی آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی انسان کو، کسی کو بغیر کسی بدلے کے یا دوسرے کسی فساد کے، بغیر کسی فساد کے قتل کیا
تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس شخص نے کسی کو بچا لیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے ہیں، پھر بھی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے نبی ان لوگوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس واضح دلائل کو لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ اسراف کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ حسد کی وجہ سے اوپر کا جو معاملہ پیش آیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس کی بنیاد حسد تھی۔ لہذا آئندہ اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا، بھائی حق کا قتل کرنا ہاں ہے، حق کے ساتھ بھی قتل کرنا ہوتا ہے، یا یہ کہ زمین میں فساد، کسی نے فساد نہیں کیا ہے اس کے باوجود اس کو قتل کیا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اور جس آدمی نے کسی انسان کو بچا لیا تو گویا کہ سارے انسانوں کو بچا لیا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں من اجل ذالک یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مفسر قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا تعلق من النادمین کے ساتھ ہے۔ من اجل ذالک اسی وجہ سے وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہوا، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق بعد والے کتبنا علی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی اس مصیبت کے اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے، ایک بھائی کے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر لکھ دیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا ناحق، یا یہ کہ زمین میں فساد کے بغیر، کسی نے فساد نہیں کیا پھر بھی اس کو قتل کیا، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ اب دیکھیے حق کا قتل کرنا تین وجہ سے ہوتا ہے۔ مفسر قرطبی نے لکھا کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے حق کی وجہ سے، ایک ہے ارتداد، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے بعد مرتد ہو جانا اس کی سزا قتل ہے۔ کافر کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی آدمی پہلے سے کافر ہے اور ایک آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کہا ارتداد کی وجہ سے اس کو موقع دیا جائے گا کہ تمہارے جتنے بھی ڈاؤٹ ہے، جو بھی شکوک شبہات ہے وہ پیش کرو، اگر وہ پیش کرنے کے بعد اس کو تسلی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اس کی سزا اس کو قتل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی بھی سزا قتل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسلامی حکومت ہو۔ دیکھو کہ ایسا نہ ہو کسی نے سن لیا کہ بھائی دیکھو زنا کرنے والے کی سزا قتل ہے، کسی کو دیکھا کہا کہ زنا کیا قتل کر دو، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی، یہ دوسرا۔ اور تیسرا حق کے ساتھ قتل کرنا، کسی نے کسی کو ظلمن قتل کیا ہے، دھاردار چیز سے قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں اس کو خون کے بدلے میں خون، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ تین ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ؟ یہ تو سب کے یہاں ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو آدمی کسی شخص کو دوسرے شخص کے معاوضے کے بغیر، یا یہ کہ زمین میں فساد کے بغیر، زمین میں فساد کیا ہے؟ شرک کرنا، یہ زمین میں فساد ہے، یا یہ کہ لٹیرا لوٹ مار کرنا، راستے کے اندر ڈاکہ زنی کرنا، یہ ہے اگر کوئی کرنے والا، اس کی سزا میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔
یہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی کسی نے قتل کیا ہے، اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ سارے لوگوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کو قتل کر دے اور ایک کو قتل کر دے، دونوں برابر؟ یہ ایک تشبیہ ہے۔ اس کے معنی بیان کرنے میں بڑی تفصیل سے بات مفسر قرطبی نے کی ہے۔ بعضوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو قتل کیا یا کسی انصاف والے بادشاہ کو قتل کیا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے کسی نبی کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی، یا بادشاہ عادل کے ساتھ انصاف کرنے والے بادشاہ کی مدد کی، گویا کہ سارے انسانوں کو اس نے زندہ کیا ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک نفس کو قتل کیا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی بے عزتی کے بے حرمتی کی ہے۔ ایک نفس کو نہ قتل کرنے دینا سارے انسانوں کو قتل نہ کرنے دینے کے برابر ہے۔ مجاہد فرماتے کہ اگر کوئی آدمی ایمان والے ایمان والے جان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ نے اس کا بدلہ جہنم رکھی ہے، اللہ اس پہ ناراض، اس کے اوپر لعنت اور بڑا عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل کرنا بعض اعتبار سے سارے انسانوں کا قتل کرنا ہے۔ وہ بعض اعتبار کیا ہے؟ گناہ کی جرأت اس نے کی ہے، اب سارے لوگوں کی جرأت ہو جائے گی۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے ہیں، دنیا میں وہ مستحق کے قصاص ہوا، آخرت میں مستحق کے دوزخ ہوگا۔ اگر یہ ایک کے ساتھ کرتا اتنا تب بھی یہ سزا ہے، ہزاروں کے ساتھ کرنے میں، یہ ہزار کے کرنے میں مشترک ہے، ہزار کے ساتھ کرے گا تب بھی یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ خیر، آپ سوچئے ایک بھائی کو قتل کر کے قابل کو ملا کیا؟ اس کو دنیاوی نقصان ہوا، دینی نقصان بھی ہوا۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہوا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ بغیر بھائی کے رہ گیا، تیسرا نقصان یہ کہ قیامت تک بدنام ہوگا، جب تک قرآن میں، بلکہ جتنی شریعتیں آئی سب نے بتایا ہوگا، اس قرآن مجید میں تو ہے ہی۔ یہ سب دنیا کا نقصان۔ اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کی وجہ سے خدا ناراض، قطع رحمی کا بانی بنا، یہ رشتے کو توڑنے کی بنیاد رکھنے والا بنا۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مرڈر ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو بھی لگتا رہے گا۔ بعض کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہے کہ قتل کرنے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی تھی۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قابل کے قتل کرنے کے بعد اس کی عقل چلی گئی تھی، وہ ایک آوارہ ادھر سے ادھر گھومتا تھا اور کھانے کی بھی کوئی چیز کو مل نہیں رہی تھی، جانور بھی ان سے بھاگنے لگے۔ یہ کسی ایمان والے کو قتل کرنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہمارے بہت سارے پیغمبر، یہاں تک رسولنا نہیں ہے، رسولنا بتایا ہے، ہمارے بہت سارے پیغمبر ان بنی اسرائیل کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، وقتاً فوقتاً بتلاتے رہے، مگر پھر بھی اتنے اہتمام اور تاکید کے بعد بھی دنیا میں بہت سارے زیادتی کرنے والے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اتنے زیادہ سخت ہے بنی اسرائیل میں بھی کہ نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ آرڈینری آدمی کی بات نہیں، نبیوں جو خیر ہی خیر ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کیا۔ خیر، مضمون آگے انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب